بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے میں اپنے صحافیوں کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں نو منتخب کابینہ کو گوادر پریس کلب کے پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس لیے پہلے بھی آیا تھا مبارکباد دینے کے لیے، لیکن پریس کانفرنس کے توسط سے میں نو منتخب کابینہ اور اس میں نوجوان صدر اور جنرل سیکرٹری بھی شامل ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ گوادر کے مسائل کو اجاگر کرنے، لکھنے اور اس کو اصل حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ضلع گوادر کے جو مسائل ہیں، جو سب سے بڑے مسائل، بڑے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، سب سے پہلا جو بڑا جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، پورے صوبے کا بھی ہے، ضلع کا بھی ہے، ٹرالر مافیا کا مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے، بارڈر کے ایشوز ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں، اسی طرح پانی کے ایشوز تھے، بجلی کے ایشوز تھے، اور اسی طرح ہمارے جو بند اسکول ہیں اور بند ہاسپٹل ہیں، اسی طرح گوادر کی جو شہر کی کنڈرات والی صورتحال ہے، اور گوادر کا جو مشہور ملا فاضل چوک ہے، جی ڈی اے کا جو کردار ہے، یہ بہت سارے چیلنجز تھے جو ہمیں درپیش تھے۔ ابھی 8 فروری، اگلے مہینے 8 فروری کو الیکشن کو 1 سال ہو جائیں گے، اور 28 فروری کو ہم نے حلف اٹھایا تھا بطور منتخب MP انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس پہ مشورہ بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور اپنی کیا کامیابی حاصل کی ہے اور کیا کامیابی حاصل نہیں کی ہے، کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، پوری چیزیں انشاءاللہ اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے، صحافیوں کے سامنے، آپ کے توسط سے پوری قوم کو، اپنے ضلع گوادر کے حلقے کے پورے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے جو دیہاتوں کے دیہی ایریان کے کسانوں کے زمینداروں کے مسائل تھے، اس میں سیلاب کے وقت وہاں کے بندات ٹوٹ چکے تھے، اب تک ہم نے 5000 کے لگ بھگ بندات الحمدللہ ہم نے ٹھیک کرا لیے، اور اب بھی اس پہ کام الحمدللہ جاری ہے، اور وہ بھی آپ بھی صحافی بھی پوچھ سکتے ہیں، دیہاتوں میں جا سکتے ہیں اور بالکل سروے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بالکل ایک شفاف طریقے سے، بلا رنگ و نسل، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر الحمدللہ ہم نے ایک شفاف طریقے سے اپنے بندات کا ہم نے کام کیا ہے۔ اسی طرح فشریز کی پالیسی سازی ہے یا قانون سازی ہے، اس پہ بھی کافی ہم نے کام کیا ہے۔ ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن اب بھی جاری ہے، اس وقت تک ہم 100% تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو اب تک اس پہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ جو کنٹانی اور بارڈر کی ایشوز ہیں، اس پہ کافی ہمارے لوگ متاثر ہیں، پریشان ہیں، اور ظاہر یہ فیصلے کون کرتے ہیں، پورے صحافیوں کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ بارڈر کے فیصلے کون کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے مسلسل ملاقاتیں بھی کی، احتجاج بھی کیے، اسمبلی کے اندر بھی بات کی، اسمبلی کے اندر جتنی سخت بات ہونی تھی وہ بھی ہم نے کی کہ یہ بارڈر کی بندش سے دہشت گردی پیدا ہوں گے، آپ لوگوں کو بے روزگار کرو گے تو دہشت گردی میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے بار بار ملاقات کی کہ بارڈر کے کھولا جائے، کام کو آگے بڑھایا جائے، آزادی کے ساتھ کام کیا جائے، یہ ٹوکن ای ٹیگ کی لعنت ختم کی جائے، شناختی کارڈ کے ذریعے کام کیا جائے، یہ بار بار ہم کہتے رہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، اس پہ کافی ہمیں مشکلات ہیں۔ اسی طرح پانی کے ایشوز تھے، جیونی تک، گوادر سے جیونی تک پائپ لائن کا الحمدللہ اس پہ کام روزانہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کا کام جاری ہے۔ اور اسی طرح گوادر میں جو پانی کے ایشوز ہیں وہ الحمدللہ یہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ پانی کے نظام میں بہتری ہم لا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے علاقے جہاں پانی فراہم نہیں کیا گیا تھا، مشکلات تھے، ابھی وہاں ٹینکر کے ذریعے ابھی ہم پانی فراہم کر رہے ہیں، جہاں بورنگ ختم ہو گئے، جہاں ڈیم ختم ہو گئے، اس میں ہم ٹینکر کے ذریعے پانی فراہم کر رہے ہیں۔
ابھی سر دست بہت بڑا مسئلہ بجلی کا ایشو ہے، بجلی کے مسائل ہیں۔ بجلی کے مشکلات اس لیے ہیں کہ یہاں جو تار ناکارہ تاریں ہیں، ناکارہ کمبے ہیں، ناکارہ ٹرانسفارمر ہیں، یہ بہت بوسیدہ پرانے ہو چکے ہیں۔ ان تمام فیڈرز کے تاروں کو تبدیل کرنا، کمبوں کو تبدیل کرنا، ٹرانس کو تبدیل کرنا، اس پہ الحمدللہ ہم نے تقریباً کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اگلے اسی جنوری میں ہمیں کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا کہ جو پرانی تاریں ہیں، اگر 24 گھنٹے بجلی ایران سے ایک طرف سے ہمیں اگر مل بھی جائے تو یہ تاروں کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہمیں بجلی فراہم کرے، تو اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ اس کو آپ کو پتہ ہوگا کہ بجلی کے بقایا جات کو معاف کیا جائے، بجلی کے ٹیکس ہمیں معاف کیے جائیں، تو اس وجہ سے صوبہ اسمبلی میں میں نے قرارداد بھی پیش کیا، اس کو متفقہ طور پر پاس بھی کیا گیا کہ یہ جو بقایا جات ہیں بجلی کے وہ معاف کیے جائیں، اور جو ٹیکسز ناجائز ٹیکس جو بجلی کے بلز میں ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اور ایران سے ہم بجلی لے رہے ہیں اور مہنگی کیوں دے رہے ہیں، یہ آپ نے قرارداد میں دیکھا ہوگا، میں نے اس پہ تمام حکومتی اور اپوزیشن سب نے اس کو متفقہ منظور بھی کر لیا۔ اسی طرح جو مسنگ پرسن ہے اس نے بھی ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، مسنگ پرسن کے مسئلے نے، یہ بہت انسانی مسئلہ بھی ہے۔ آج بھی گوادر سے نعمان اسحاق ہمارا بچہ ہے، لاپتہ ہے۔ اسی طرح ڈور سے زکریہ اللہ بخش ہے، لاپتہ ہے۔ مسلم احمد اڈے سے ابھی اسمہ چلری کولانچ کا ہے، وہ لاپتہ ہے۔ اور اسی طرح جبیر عبداللطیف نلینڈ کا ہے، وہ لاپتہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان ہیں جو لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم کوششیں کی، ہمیں وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ اس پہ ایک ضابطہ بنائیں گے، تین دن سے زیادہ نہیں رکھیں گے۔ ہم کسی کو تفتیش ہوگا ہم تفتیش کر کے کوئی مجرم ہوا تو عدالت تانوں میں پیش کریں گے، کوئی بے گناہ ہوا ہم رہا کر دیں گے۔ تو اس طرح کے اب تک اس نے ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ ہم ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، کسی ماں کا لخت جگر لاپتہ ہو جائے تو ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں۔ کہاں ہمیں یکسوئی ہوتی ہے کہ ہم پروجیکٹ پہ کام کریں، منصوبہ بندی کریں، ویژن پہ کام کریں، ہم قوم کو ترقی دینے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں، جب تک یہ مسائل جو ماں مطمئن نہ ہو، بہن مطمئن نہ ہو، بچے مطمئن نہ ہوں، بچے لاپتہ ہو رہے ہوں اور گھروں کو چادر و چار دیواری پامال ہو رہی ہو۔ اسی طرح گوادر شہر کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں، یہ جی ڈی اے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو اس پہ ہم نے کوئٹہ میں بھی وہاں ہماری کمیٹی نے یہاں کے ڈی جی یہاں کے ذمہ داروں کو کوئٹہ بھی طلب کیا، اور یہاں بھی ہم بیٹھے تو جی ڈی اے حکام نے ہمیں 30 اپریل 2025 کا ہمیں ٹائم تحریری طور پر دیا ہے کہ 30 اپریل 2025 تک جو گوادر کی ابھی یہاں سیوریج کی صورتحال ہے، ڈرینیج کی صورتحال ہے، ملا فاضل چوک کی صورتحال ہے، یہ 30 اپریل 2025 تک یہ ہم بہتر کر لیں گے، 80% اس کو بہتر کریں گے۔ اس نے صوبہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی ہمیں تحریری لکھ کے وہ ہمیں دیا ہے انہوں نے، تو امید رکھتے ہیں اور ہر 15 دن بعد ہم اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ، اور کل بھی آپ نے دیکھا ہمارے اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سمیت تمام ممبران کو ہم نے ملا فاضل چوک، اولڈ ٹاؤن اور تمام پروجیکٹ کا دورہ بھی کرایا تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ یہاں گوادر عوام کی آج کیا صورتحال ہے۔ تو یہ تمام جو دورہ ہوا اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ وفاقی حکومت گوادر کو تو سی پیک کا ماتے کا جھومر کہتا ہے، بلوچستان کو ریڑھ کی ہڈی تو تصور کرتا ہے، لیکن پورے ضلع گوادر میں جتنا ایک سی پیک اورنج ٹرین پہ جتنا خرچہ آیا ہے اس کا آدھا بھی گوادر کو نہیں دیا، اس کا تیسرا حصہ بھی گوادر پہ خرچہ انہوں نے نہیں کیا، جو اورنج ٹرین لاہور میں اس پہ جتنے اخراجات کیے ہیں۔ کس طرح یہ گوادر ماتے کا جھومر ہے، کس طرح یہ بلوچستان سی پیک کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دیتے ہیں گوادر کے عوام کو دھوکہ دیا گیا، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، جو گوادر پورٹ بنا سکتے ہیں، جو اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں، لیکن گوادر شہر کو نہیں بنا سکتے، اولڈ ٹاؤن کو نہیں بنا سکتے، اور گوادر کی پرانی آبادی کو نہیں بنا سکتے، لیکن وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں حکومت کو بار بار، اس دن میں اسلام آباد بھی ہم گئے تھے، حسن اقبال صاحب سے ہم نے بات بھی کی، حسن اقبال صاحب نے ایسے دلائل دیے کہ وہ خود ہماری مذاق اڑانے والی بات ہے، بلوچستان کی بھی اور ضلع گوادر کے عوام کی بھی مذاق اڑانے والی بات تھی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ 1500 کلومیٹر موٹر وے آپ نے سی پیک پروجیکٹ میں بنایا ہے تو 1 کلومیٹر بلوچستان میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان میں گاڑیاں نہیں چلتی ہیں۔
تو میں نے اٹھ کے دوبارہ کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان والے اب بھی گدھے پہ سفر کرتے ہیں، وہاں گاڑیاں واڑیاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو اسلام آباد کے جو تصور ہے اب بھی بلوچستان والوں کے بارے میں اب بھی یہی کہ اونٹ گدھے ہوں گے، وہاں گاڑیاں ہوں گی نہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ کوئٹہ سے اب چوکی تک سالانہ 8,000 لوگ ہماری حادثات میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ گاڑیاں نہیں ہیں۔ یہی گوادر کے ساتھ وفاقی حکومت کی دعوے بہت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے پہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن گوادر کے عوام کو ترقی نہ دے سکے۔ میں بطور گوادر کے عوامی نمائندہ، اسی طرح جو ماہی گیروں کو سیلاب میں نقصان ہوا، اسی طرح طوفانی بارشوں میں یہاں کے مکانات یہاں گرے ہیں، اس پہ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہاں آئے، خود اعلان کیا، فی مکان 7 لاکھ روپے کا اعلان کیا، جزوی طور پر 3 لاکھ روپے کا اعلان کیا، لیکن بار بار ہم ہر مہینے تقریباً میں جاتا ہوں، صوبائی حکومت سے ملتا ہوں، لیکن وزیر اعظم اس بہانے کے اوپر بہانہ کر رہا ہے کہ جس کے پاس سیٹلمنٹ، جس کے پاس زمین اس کے نام پہ نہیں ہے، ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے۔ بار بار بہانے کے اوپر بہانہ وزیر اعظم ہاؤس کے سٹاف، اعلان کے باوجود کہ وزیر اعظم خود آئے میڈیا کے سامنے، اس نے اعلان کیا۔ اسی طرح ماہی گیروں کو جو نقصان ہوئے، تمام چیزیں دستخط ہونے کے باوجود اس کو نہیں ملے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے، جو گوادر کے لوگوں کو ضلع گوادر میں طوفانی بارشوں میں نقصان ہوا ہے، ہر مہینے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں۔ ماہی گیروں کو نقصان ہوا ہے، ہر مہینے ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ سی پیک میں گوادر کو حصہ دیا جائے، گوادر کے عوام کو حصہ دیا جائے، یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب افتتاح ہوگا اس میں روزگار کا ایک شیئر گوادر کا ہونا چاہیے، یا ملازمتوں کو گوادر کا شیئر ہونا چاہیے۔ سی پیک جو اربوں ڈالر کا ہے، اس میں گوادر کا شیئر کتنا ہے؟ گوادر اولڈ ٹاؤن کب بنے گا؟ گوادر خوبصورت شہر کب بنے گا؟ گوادر کو بجلی آپ مفت کب فراہم کریں گے؟ گوادر کے لیے بجلی کا الگ نظام آپ کب بنائیں گے؟ آپ کب تک ایران سے بجلی آپ بھیک مانگتے رہیں گے، اس کے ادائیگی نہیں کرتے رہیں گے؟ یہ اور گوادر کے حوالے سے قانون سازی کیا ہوگا؟ اس پہ انشاءاللہ صوبائی اسمبلی کے اندر ہم کام بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ضلع گوادر کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو، یا بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، بارڈر کا مسئلہ ہو، ٹرائلر کا مسئلہ ہو، یا بند اسکول، الحمدللہ ہم نے اکثریت جو بند اسکول تھے 50 سے زائد ہو، اکثریت کھل چکے ہیں۔ بیچ شوز اب تک بند ہیں، بیچ شوز جو بند تھے 10-12 وہ اب تک بالکل بند ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ یہ اسامیاں نہیں آ سکی بجٹ میں، اس پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ جیونی کے عوام کو خوشخبری جلد دیں گے کہ پائپ لائن کا کام انشاءاللہ مکمل ہم کر لیں گے۔ زمینداروں کا انشاءاللہ جتنے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ یہاں کے سرکاری دفاتر کی فعالیت ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری دفاتر فعال ہوں۔ البتہ ایک مشکل، سب سے بڑا مشکل ہمیں ہے بطور ایم پی ہے، یہاں بیوروکریسی میں جو تبدیلی ہوتی ہے، بیوروکریسی میں جو افسران لائے جاتے ہیں، ہم اچھے افسران کو، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے، اس کا فوراً تبادلہ کر لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اس کو ہم بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کو تبادلہ نہیں کیا۔ حالانکہ کوئی بیوروکریسی میں ہمارا دوست اور دشمن نہیں ہے، جو کام کرے گا وہ ہمارا ہے، کام نہیں کرے گا ہمارا نہیں ہے۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، جو اچھا کام نہیں کرے گا اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں اچھے لوگ آئیں، جس محکمے میں لائے گئے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ تو میں آپ صحافیوں سے بھی انشاءاللہ آئندہ مہینے فروری میں انشاءاللہ عوامی عدالت ہم لگا کے اپنے آپ کو بطور ایم پی احتساب کے لیے بھی پیش کروں گا، اور پوری اپنی کارکردگی جو پی ایس ڈی پی میں جو مجھے ملے ہیں، جتنے پیسے ملے ہیں، اس کا ایک ایک انشاءاللہ پروجیکٹ اپنی قوم کے سامنے پیش کروں گا۔ جو مجھے مشکلات ہیں وہ بھی میں قوم کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے آپ کو قوم اگلے مہینے 1 سال جو مجھے مکمل ہوں گے بطور ایم پی قوم کو احتساب کے لیے پیش کروں گے کہ اس سال قوم آ کے کھل کے بتائیں کہ ہم نے کتنی کرپشن کی ہے، کتنا کمیشن خوری کی ہے، کتنا ہم نے کہاں کامیاب۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ ہم ناکام ہوئے ہیں، اب تک اس طرح ہمیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ ہم اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہ میں جس طرح کا رزلٹ ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن بطور ایک ایم پی اسمبلی کے اندر آواز اٹھانا، اپنے قوم کی ترجمانی کرنا، اپنی قوم کی وکالت کرنا، اپنی قوم کے دکھ درد کو حکمرانوں کے سامنے پیش کرنا، اور پریکٹیکلی بیوروکریسی کو ایک سیدھے ٹریک پہ لے جانا، اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی اور آئندہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
آپ کو اس لیے ہم نے تکلیف دی کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بریفنگ رکھ لیں. باقی اگلے مہینے فروری میں انشاءاللہ مزید آپ بھی ہوں گے, عوام بھی ہوگا, سب کے سامنے آپ کو انشاءاللہ میں عوام کے سامنے پیش کریں گے. مولانا صاحب جیسے کہ آپ نے ایک بہت بڑا دھرنا کیا تھا اور کافی ریلیز نکلی تھی, اسی طرح ایک اور دھرنا ابھی گوادر میں ہو رہا ہے, آلموسٹ اس کا 1 مہینہ کمپلیٹ ہونے کو آیا, تو وہی ڈیمانڈس تھی جو آپ نے رکھی تھی اپنے دھرنے میں, انہوں نے یقیناً وہی ڈیمانڈس رکھی ہیں جو کہ پوری نہیں ہوئی. آپ نے اب تک وہاں وزٹ نہیں کیا, تو کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے وہاں وزٹ کرنے کا یا آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ آل پارٹیز کے کنور سے مسلسل میرا رابطہ ہے. اس دن طے ہو گیا تھا کہ میں آؤں گا, بات بھی ہوئی تھی اس دن پہ. ڈاکٹر مالک صاحب اس دن آ گئے تھے, وہ مصروف ہو گئے. اس کے بعد ایک اور ایشو پہ وہ مصروف ہو گئے, پھر اس معاملے کو حل کرنے میں بھی لگا رہا تاکہ کوئی بدنظمی نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, میں اس میں لگا رہا. تو میرا اس سے مسلسل رابطہ بھی ہے غفور صاحب سے. اسی طرح ہم نے اسمبلی میں بھی کہا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں, عوامی مطالبات ہیں, جائز مطالبات ہیں, ان کو حل ہونا چاہیے اور بالکل جینین مسائل ہیں. تو انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے اور رابطے میں بھی ہو, میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے ذمہ داران واجہ حسین واڈیلا آفس کی عزیز سے پوری قیادت ہماری وہاں گئی ہے, مسلسل رابطے میں, میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا. اچھا مولانا صاحب شما گوشت کنه که بعض معاملہ و جیڑا ہو شما گوشتا بلے ما گندگی کے شما ہوتی ہما کہ نندا کی بتائی یا شما کے اقتدار ہاتھ کے ہائی رن تو ایک حیران کتا کہ ما گوادرے بلدیا یا شہر کنا مرچی ما گندگی سالہ چی گیش ہیں بلے گوادرے بلدیا کارکردگی من یالا شتریہ چی حرابی نما گیشتر شتا ہر گلی و کارا ما گندے نہ ہاوٹ صفائی نظام نہ دگے شہر سسٹم بلدیا نما چی حد کا شما بلدیہ کارکردگی حوالے چیزنا. نہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو کردار ہونا چاہیے بالکل احتساب کا حق ہے, اس طرح نہیں ہے. لیکن گوادر کا مسئلہ ایک تو جی ڈی اے نے جتنی کھدائی کی ہے, جتنے کام کیے ہیں, جتنا زیادہ کھڈے بنائے ہیں, ہر جگہ کام اس نے شروع کی, اس کی وجہ سے آپ کو لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی اچھی بھی ہو نظر نہیں آئے گی. وہ جھاڑو دو تو کہاں جھاڑو دیں, وہ صفائی کریں تو کہاں صفائی کریں, پورا جگہ کھڈے ہی نالے, ہر جگہ یہی سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو اس لیے لوکل گورنمنٹ کی کمزوری مسائل اپنی جگہ, لیکن گوادر کو جو کنڈرات بنانے میں ان کا جو جی ڈی اے نے جو کردار ادا کیا ہے, تو اس لیے 30 اپریل تک ہم لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی میں بیٹھا رہا ہوں, مسلسل بیٹھتا ہوں. لیکن جی ڈی اے کے تمام انشاءاللہ یہ جب یہ سیوریج کا نظام مکمل ہوگا, ان کا بلیک ٹاپ کا کام شروع ہوگا, ٹفٹائل کا کام شروع ہوگا, پھر انشاءاللہ ہر وارڈ میں ہم صفائی کا ایک نظام, ابھی جو بجٹ آیا ہے ٹاؤن کا لوکل گورنمنٹ کا, اور وارڈ میں ایک صفائی کا بجائے ٹاؤن کی سطح پر ایک وارڈ کی سطح پر ہم ایک صفائی کا ایک میکینزم بنا رہے ہیں. ہم نے مشاورت بھی کی ہے, لیکن ابھی ممکن نہیں ہوگا جب تک یہ سیوریج کا سسٹم یہ ترتیب مکمل نہیں ہوگا, ہم صفائی کا جتنا بھی نظام بنائے مکمل نہیں ہوگا. بہرحال یہ بھی کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہونے چاہیے اس طرح میں بھی مطمئن نہیں ہوں. جیسا یہ ایئرپورٹ روڈ پر پانی کا بڑا ایشو ہے, ہم نے جی ڈی اے والوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ کب اس کو شروع کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں, یہ پی ایچ ڈی کی ذمہ داری ہے. پی ایچ ڈی والوں کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, بولتے ہیں نہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. ابھی ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ جو شمس اسماعیل ٹی ٹی سی کالونی والا نا, اس کا یہ ہے کہ مجھے کہا گیا تھا یہ الحمدللہ ہم نے گورننگ باڈی میں اس کی منظوری ہو گئی, وزیر اعلیٰ نے منظوری دی, اس کی منظوری ہم نے کر لی. یہ جی ڈی اے کی ذمہ داری ہے اس کا پورا بنایا. ابھی 3-4 دن پہلے کمیٹی آنے سے 1 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی, اس نے کہا یہ ہم نے بھیجا ہے فیڈرل یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپ یہ پی این ڈی کو بھیجا ہے, وہاں سے منظوری ہو کر کے یہاں اس کا ٹینڈر کریں گے, کام شروع کریں گے. اس کا ہم نے گورننگ باڈی سے منظوری ہم نے کر لی ہے. انشاءاللہ جی ڈی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے کر کے اس کو ٹینڈر کرا لے. مول صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ میونسپل کمیٹی کے حوالے سے ان کا نہ وائس چیئرمین آپ کے ساتھ ہے نہ چیئرمین ہے, تو ہمارے علم میں یہ ہے کہ ان میں شدید اختلاف ہے اور چیئرمین صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اور ان کی استعفیٰ جو ہے 2 دفعہ بلکہ انہیں استعفیٰ دیا ہے, تو وہ آپ کا کوآرڈینیٹر بھی بنا ہے اور استعفیٰ دینے کے باوجود بھی وہ چیئرمین شپ بھی سنبھالا ہوا ہے. تو
फिर वाइस चेयरमैन का अलग वो है। तो आपके ख्याल में आपकी जब सफ़र जो शुरू हुई तो उससे पहले जो है आप 2 किश्तियों में हो गए हैं, आपका बल्दियाती निज़ाम। और बल्दियाती निज़ाम पे जब आप बात कर रहे हैं तो जिस दिन आप आए आपने आपकी तकरीरें मुख्तलिफ जो है औकात में गर्दिश करती रहती हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं बल्दिया को दुरुस्त करूँगा, लेकिन आपने अभी तक बल्दिया का वही जो है जो बकौल आपके साबिका एमपीए कहता रहा कि ग्वादर की जब आप सारा मलबा जीडीए पे डाल रहे हैं, गवर्निंग बॉडी में आप हिस्सा भी रहे हैं, मतलब आप उसके मेंबर हैं, तो बल्दिया को और उसको आप जो है दोनों का आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ग्वादर शहर अगर खंडरात है, खड्डे हैं, तो खड्डे पहले भी थी, लेकिन पहले जो है आपकी मौक़िफ़ कुछ और था, आज कुछ और है। मेरा एक सवाल ये है, और बल्दिया वाला वो वाला और ये वाला, इसमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जीडीए के गवर्निंग बॉडी में मैं पहली दफ़ा बैठा एक इजलास में, तो आप मालूमात कर लें कि जो पहला इजलास हुआ मैं बतौर एमपीए शरीक हुआ, तो जीडीए वालों की क्या असर हुआ और क्या क्या प्रोजेक्ट एजेंडे में लाए थे, उनका असर क्या हुआ। जो खुद दफ्तर में बैठ के आए थे कि गवर्निंग बॉडी इनकी मंजूरी देगा, एक की मंजूरी हमने नहीं दी। वज़ीर आला साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, हमने कौम की वकालत की है, उसमें शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सब ने हमारी ये बात की जो है ना तायीद भी की, बिल्कुल हिमायत भी की। और आप बतौर सहाफ़ी पूछ भी सकते हैं कि उस गवर्निंग बॉडी में इनकी क्या क्लास ली गई है और क्या क्या बातें हुई है, आप खुद भी पता कर सकते हैं। तो ये जो अभी जो जीडीए के कामों में देख रहे हैं, 15 दिन के बाद मैं खुद इन अफसरान के साथ बैठ रहा हूँ, जायज़ा ले रहा हूँ। इनकी पूरी नालियों की सफाई है, इनकी काम की रफ्तार है, काम की क्वालिटी है, काम कैसे हो रहा है। कल भी हम गए थे हथौड़ी लेकर के, उनको मारा भी है हमारे असगर तहरीन साहब ने कि काम की क्या क्वालिटी है, किस तरह काम हो रहा है। तो 30 अप्रैल तक उन्होंने हमें टाइम दिया है, हर 15 दिन बाद इसका हम जायज़ा लेता हूँ कि इंशाअल्लाह 2025 में हम कोशिश करेंगे कि ग्वादर की ये नक्शा सूरत हाल ना हो। मैंने पहले उनको जिम्मेदार इसलिए करार दिया, मैं अभी भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन ये कैसे हम छोड़, जब मैं जिम्मेदार हूँ तो मेरे इख्तियार है कि मेरे कहने पे अच्छे अफसरान लाए जाएँ, मेरे कहने पे पहले, क्योंकि हुकूमत, वज़ीर आला, गवर्नर, वफाक सब उनके, उस साबिका जो एमपीए था सब उनके हाथ में कर सकता था, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये कि मैं मायूस भी नहीं हूँ, और ये नहीं है कि मैं कर मुँह मेरा बंद है, और ना ये नहीं है कि मेरे इशारे के बगैर, मेरे मशवरे के बगैर कोई काम कर सकता है, और कर भी रहे लोग, लेकिन मैं अपनी मुज़ाहमत कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जीडीए पे प्रेशर हम डाल रहे हैं कि बर वक्त करें। बाकी लोकल गवर्नमेंट में हमारे साथियों में इंसानी फितरत इख्तलाफात होते हैं, हर कोई मिजाज अलग अलग है, हम उसको बैठाते हैं, मसाइल हल करते हैं, मसाइल हल कर लिए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन को हमने दूसरी जिम्मेदारी दी है, वो दफ्तर नहीं है, इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंतखाबात दोबारा चेयरमैन के होंगे, उसका हम फैसला करेंगे किसको सेलेक्ट करें चेयरमैन के लिए। उसको मैंने कोऑर्डिनेट की दूसरी जिम्मेदारी दी है, वो बिल्कुल अभी म्यूनसिपल कमेटी में नहीं जाते हैं, उनकी मसरूफियात कुछ और हैं। और माजिद जोहर को हमने मकाम चेयरमैन बनाया, वो तमाम चीज़ों को संभाल रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो मैं बतौर एमपीए बहुत सारी चीज़ों में अब तक कामयाब नहीं हो सका हूँ, इसी तरह वो लोकल गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी होनी चाहिए, मैं बतौर एक जिम्मेदार के मैं मुतमैन नहीं हूँ। अच्छा मौल साहब, आप अभी बलूच मनकिला शिबकन वस्तर हैं, तो लापता अपराध हवाले तो अब जन गए थे कि लापता अपराध से मतलब ग्वादर बाज़ चीज़ भी था, तो गस्तगी दौरा तई पता बचा रिकॉर्डिंग एरा मर्दम कारण ते पेश करना ते अमा के तो जतगा तई वती यकस्ते तकरीर था, तो उसे के मनी वगैरह से जो मुंतखे वगैरह से बेबा तो मनी इजाजत वगैरह से कस्सी लोग जनक नबी और से मर्दम लापता कनक नबा तो मर्चिंग रोज हम बेचारे तो सज्जे हंसने लोगों ची यक यके मर्द में चस्कनक बीता लाते अलदेग बीता लाते हंसते अंगा बेगुआ बशम्बुल मन मनी हम हंसते अजीज़ बेगुआ कनक बीता तो चीव से इसे जिम्मेदार एमपी हैं। अगर एमपी नहीं गोड़ा गस्तगी तो पर्चा इल्जाम जाता कि एमपी का
بالکل منی تقریر ہستا آ تقریر تو کا پورا تفصیلی گپ جتا تو کہیں بھی گشتا کہ بطور ایم پی اے مزاحمت بکاں آواز چس بکاں وتی قوم واسطہ گپ بکاں وتی چوکن واسطہ گپ بکاں اور وتی کردار ادا بکاں اور بلوچستان اسمبلی 65 ممبراں تو اسمبلی ایک پورے سال یعنی بیگی ریکارڈ بیچر کے مسنگ پرسن سرا زیادہ گپ کیا جاتا لاپتہ افراد مسئلے سرا کیا گپ جاتا مایوکا ضلع گوادر ہے نہ بلکہ اگر سریاب کوئٹہ ہے سریاب ہے ایک گواری ہے چادر چکک بھی اور آئیے سر اگر وزیر قائمانی جانگا پیدا کا ادا بھی اگر مزاحمت کو تک گوادر نمائندہ ہے گوادر ایم پی ضرورت کو تا ادا گپ جاتا ادا ایک گپتی درست ہے کہ مرچی بھی گوادر ہے چادر چار دیواری پامل بہ گئے ادا میں نوجوان مسنگ کر گایا ماں چوشیں روچے نئے کہ ماں ادا انتظامیہ گھوما میٹنگ کرنے گا نئے وہ ہمیں کدا نوجوانی واپس ات کے گا ایشان تو کا میں چکا رول ہے میں چکا کردار ہے میں تحریک ہے میں سنگتن چکا کردار ہے آئی لوائقینہ بھی معلوم ہے اور یا کہ یہ مت جد و جہدہ کن گائیں بھلے ظاہر ہے ماں یا کہ نمائندہ ہیں بطور ایم پی اے بن کے اختیار چکا دا نے بھلے قوم میں توقع ہستا میں ذمہ دار ہاں کہ میں چکا نہ واپس آ رہے چکا دا موجود کر حکومت ایسا نہ ہے بھلے سے کہ ماں نہ آ رہے یعنی ماتا نہ تسلی دے گئے باقی ہمارے کے طاقتور حلقہ اور طاقتور حلقہ آیا نہ بھی سنجیدہ بیگ لوٹی دا میں قبیلی روایات وغیرہ نے لیات بکرا مولانا صاحب مری جو استشا کے آیا ذمہ دار تو ایم پی اے اگر تو نئے گوڑا گوستگی پرچا تو آئی ذمہ دار حکومتہ بھی تگا قدس بیزنجو صاحب ہے اگر انی اما کے تعلق کے قدس بیزنجو ہے جماعت اسلامی ہے اسے ایزے تو صوبہ امیر تی اسے حلقہ نصیر آباد ہے اسے تو اقدو تحریک ہے یال بدے یعنی تو امیر جماعت اسلامی بلوچستان ہے تو پارلیمانی سیکٹری اسیں تی اسیں تو گونے کو اور پارلیمانی ماں قائمہ کمیٹی ہے چیئرمین بھی نا جی ہاں قائمہ کمیٹی ہے چیئرمین حیثیت پارلیمانی کمیٹی ہے بستر ہیں پارلیمانی سیکٹری حیثیت ہمیشہ کہ کیا رکھا مکھا ایک دھوکہ دے کہ تو یہ قانونی حیثیت آئینی حیثیت پارلیمانی سیکٹری ہے قائمہ کمیٹی چیئرمین حیثیت تھا قانونی پارلیمنٹ ہے پارلیمانی سیکٹری ہے حیثیت نے نہ فائل ہے نہ محکمہ چیزیں اچ حکومت جماعت اسلامی کا کابینہ ہے شامل نہیں یہ کام کو دھوکہ ہے اور ہمیں واسطہ ماں سیٹا چھ بھی دیرت کے محکمہ ہم وعدہ کنک بیتگا ہم ڈیمانڈ مشانہ داتگا ہم ڈیمانڈ سر ہمیں شامل نہ کتا اور دومی ماں ہم 5 نکاتی سر کے مشانہ کو نشتہ بیتگے یا ڈیمانڈ تو کہیں ہم بیتا کہ ماں پابند چھو میں نہیں ماں غلط گندے ماں غلط گوشیں صحیح کریں ماں صحیح گوشیں باقی بطور ایم پی اے جائے گوستے کے ایم پی اے بیتگا ہم گوستے کے بار بار مثال دیں آئیے گپ بھی جاتا کہ گوستے کے 5-10 سال کے ہم ایم پی اے بیتا ادا کہ میں نوجوان جنک بیتگا اور نوجوان پتہ کوشاگم بیتگا مانا یک اسپیچ پیشدار اسمبلی ہے یہ بھی میں تمہارا چیلنج ہے صاحب یہ نا کہ شما یک تقریر منی آئیے پیشدار ہے گوستے کے 5-10 سال ہے کہ آئیے نوجوان جنک بیتگا لالا امید سرا یک تقریر آئیے عبدالرحمن عارف سرا یک تقریر آئیے ہستے کئی احمد داد سرا یک تقریر آئیے ہستے کئی صدیق عیدو پسینی سرا یک تقریر نصیر کمالان سرا تقریر منی ہر اسمبلی تقریر لاپتہ افراد ہے منی ہر سیشن منی ہمیں ذمہ داری ہیں ماں کنگا ہے اگر شما صاحبیاں دعوت جمیل صاحب ترہ کچھ تو گوستے کے 5-10 سال ہے لالا حمید کے جانک بیتا اسمبلی تقریر من پیشدار کے لالا حمید چیئے جانک بیتا اسمبلی اسپیچر ریکارڈ اکش منا ووش نصیر کمالان جانک بیتا اسمبلی تک اسپیچر من پیشدار کئی احمد داد اسمبلی تقریر من پیشدار کے من یا نوجوان منی جانک بیتا میں استی ایم پی تقریر کرنے کے اسمبلی احتجاج کرنے گئے من ایک کے پیشدار رحمان عارف عبدالرحمن عارف جانک بیتا عارف نور جانک بیتا جیڑی ہے من اسمبلی ریکارڈ جو پیشدار ہے نا کہ بھائی یہ عشق تا پادت کا تقریر کو تگے کہ منی مرچی آجیں احمد داد نوجوان جانک بیتا ماں بالکل اسمبلی واک آؤٹ کرنا ماں اسمبلی یل دایا ماں فلانی کرنا یک اسپیچ پیشدار ماں یک بطور ایم پی ذمہ دار ظلم گیندا ماں گپ کنگائیں گپ جنگائیں کوشش کنگائیں محنت کنگائیں باقی طاقت اور حلقیں طاقت اور حلقوں میں جنگ ہیں سیاسی جنگ ہیں
मना चेक परेशान को कन गया हमारा चेक मुसीबत तो उदा गया भले माशी परवाह नहीं बतौर एमपीए गप जनक शोर कनक मुदायमत कनक मैं फर्ज है मैं असेंबली तो कभी कन गए ने और असेंबली अच्छे डन भी इंशाल्लाह कन गए मौल साहब गोस्तगे रोचा से कमिटी अतका या सिंह वादरे बाजें जाने करो ताप पतगा तो आ कमिटी तो का एज ए मेजबान असे शुमा हम गुन बीत गए तो कमिटी असे मारा ग्वादर प्रेस कलवा हम निंदारे तो पदा आयन वक्त से गुश्त के मा शमिकरा न्याय प्रेस ब्रीफिंग मन केला चीकोतगा और आ पुल प्रोटोकॉल आगु अतका आया ई इसी तहा अस्ते मारा ग्वादर अस्ते हमा के प्रोजेक्ट आनी सारा के आइए बनते विजिट को तंगा ये ईशा अस्ते कॉलेज यानी का समर जी बीतते या के गना इसी तहा सिर्फ हमें दौरा बीतगा और अस्ते सरकारी वसाइल आनी खर्च करना बीता और अस्ते तरोता बीता ना सही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है चेयरमैन असगर तरीन साहब क़यादत है मेंबर आनी दौराया और आया मां ग्वाद अमुद क्वेटे दावत भी दात गया कि शुमा ब्याह ग्वादरा बेचारे श कमेटी है के इजलासी तो के जीडी कारकिर्दगी से राशावती स्टाफ डीजी से सजे लुटान तक ता मना भी दावत दात का सजे ग्वादरे मसाला नि सरा उड़ा मुदा शान दावत मदा शान उड़ा ते को अतका इधर ओल्ड गो टाउन में पेश दाश्ता मुल्ला फाजिल चौक में पेश दाश्ता इधर प्रोजेक्ट स्कूलानी अस्पतालानी सजे प्रोजेक्ट में पेश दाश्ता कारवाटे के डिसिटेशन प्लांट हैं आके चेक करप्शन भी तमाम पेश दाश्ता सोरबंदर जीटी वगैरह गुराब हाउसिंग स्कीम ये सजे में पेश दाश्त का मना उम्मीद है मना हमें उम्मीद दिलाएं तक कि माँ वजीर आला गुमा वफाक गुमा बतौर कमेटी इंशाल्लाह गप्पा चेस करने के दा फंड है इशूज़ फंड है रिलीज इशूज़ फेडरल फंड है मसाइल सूबाई फंड है मसाइल मनी गुमा बतौर मत गुमा सपोर्ट करने तरह मन यकीन है कि असम्बली तहा और असम्बली डन एक कमेटी माना को सपोर्ट का और होती रिपोर्ट है तो कभी इंशाल्लाह हुकूमत तरह रिपोर्ट दे के ग्वादर आबादी ग्वादर आवाम में मुश्किलात मना उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमेटी मना कोटा एक सपोर्ट है का मनी गुड्डी जो स्टेशन के ये कमेटी अगर शोत पता है सपोर्ट है तो शे के असें ठीक है वो तो जीडीए तरह से हमारे पता एक टाइम में दाता पता तो मीडिया के पता में मीडिया तवसता से बुश के अगा अप्रैल अगा कार कंप्लीट न बीता ग्वादरे कोड़ा ये गप में हमें गप के तरह जाना गया हमें गप शनि जेंदा मेजलास तो कम मजा था शुमार भी जना ने कि 30 अप्रैल तक अगर जीडीआर में गुस्ता के शुमार मुकम्मल न को शुमार अदा करना होती होदे यल दे होती जिम्मेदारी यल दे डीजी बुश भी मनाकम डीजी ना चीफ इंजीनियर बुश मनाकम सेक्शन ऑफिसर बगशा मा सेक्शन ऑफिसर ना पे वहाँ ये मीटिंग तो कम गुश्त का में गब्बर को शुमार में गुश गया ने कि शुमार एतराब बेकने और बाकी 30 अप्रैल बाद इंशाल्लाह मोड़ रद्द अमल दें बहुत हिकमत अमलिया बनाने को इंशाल्लाह शुमा मीडिया भी गेंदे बरल माँ 2025 ग्वादर आ रहा माँ एक ग्वादर गेंदक न लूटे टाइम मैं कह रहा लूटत गए और ये टाइम के माँ ना दात गा और माँ है ना एक वक्त दाता के 30 अप्रैल तक ग्वादर के सूरत हाल हैं ग्वादर नक्शे बाकी इंशाल्लाह माँ फेडरल गवर्नमेंट अच्छी भी जंग करें इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह भी इधर ग्वादर पोर्ट इधर भी इधर मर्दों कमर्शियल जमीन जोर तक न बनाए गए थे इधर हाउसिंग स्कीम सद हाउसिंग स्कीम बनता अशाना कार कनगा नहीं इधर इंडस्ट्री वैसे जमीन जोर तक इंडस्ट्री जाने का नया बहुत अच्छी इंडस्ट्री जमीन जोर तक कार नया इशन कैंसिल करने थे अच्छा हाउसिंग स्कीम जमीन जोर था या हाउसिंग स्कीम कैंसिल करे अगर ये चलना बड़ा मन नौजवाना रोजगार रसी में ग्वादर खूबसूरत भी मन इधर आबादी कहते हैं और ग्वादर पोर्टा शुमा चलाए न इधर ग्वादर पोर्टा ये गैर फाल है ये चलाए न ताकि मैं ग्वादर तरक्की बेका अगर 30 अप्रैल जीडीए डेडलाइन है बाकी फेडरल गवर्नमेंट को भी मैं एहतजाज जारी है अगर 30 अप्रैल तक मुकम्मल न होते अम अगब तो कम को तक रजा कराना यल भी दिया आया नहीं कह रहे माच एक मतमली बनाए न मशुमारा पता गोश इंशाल्लाह मौलाना साहब देखे पास्ट है तो ही हम ये चीजें सर बास फोकस को ट्रोलिंग सरा और तो मोस्टली इल्जाम जाता है कि एमपीए दस्ते हैं आणि तो वत एमपीओ अंगा ट्रोलिंग मगंदगे के बाई गए शिबारे चियोशर जिला ग्वादर ट्रोलिंग सूरतयाल 100% में कामयाब नहीं बोले 70% में कामयाब है नंबरिंग जिला ग्वादर अंगा तक मैं वही नामा नगर है फर्द हंसते हैं कोशिश करने गए कि नंबरिंग भी कोशिश करने गए कि रात अफसरान मनी गप्पा जीर गए नया में ट्रांसफर तबादला बेकने
وإذا ما بالکل اتی کوششہ کنگائیں مسلسل اذا فیڈرل لاتے ادارہ انوالا فیڈرل لاتے ادارہ ہیں میری نڈولیں ادارہ ہیں بالکل ٹرالر مافیا سرپرستی کنگائیں بالکل شن دعوت دے گایا اور ماڑا پسینی ہر جگہ مسلسل روزانہ سے نشے کرنے کے بولے $8 کی کیفیت ہے یعنی تقریباً 20-25 جیونی سرا ہیں 4-5 کے لیے ہمیں چوربندر اور ہمیں سیڑا کل $30-35 ہنگا میں ضلع گوادر ایریا موجود ہیں 30-35 ہمیں ایریا موجود ہیں اور شان خلاف مسلسل مکار کا لگا ہے موسم پیسرا کو 100% میں کامیاب نہیں بلے ماں یہ نہیں کہ ٹالر انچو سر عام ادا آئے گئے وسط کے نانی پیما اسی وجہ سے کہ ظاہر منسٹر دگیرے آن انٹرسٹ دگیرے یا چھیل اٹھ گئے ادا میں یک پریشر ہے یک کستے پریشر گروپ پہ طورہ موجود ہیں ٹالر حوالے میں کم پیشرت بہتر ہیں وہاں ایک خراب نہیں برار بارڈر حوالے میں کم مشکلات شکار ہیں بہت سب آتی جو اس طرح چی انچو کے دعا میں وشنے تھے پارٹی میں میرٹے گب جتا شفافیت گب جتا انچو کے میں نالج کا آئے گئے کہ ہمیں کہتے اسکیم بھی تنا تو آپ تنا بیگنڈارا طریقے سے سفر کو کے مردم دو طریقے ادھر ہوں گے ہمیں سلسلے شروع کریں یا تو اسکیم باقلے نے کم دے گے کمیشن نے کم دے گے تو تھوڑے بھی ہے تو شاہ مترطرہ اور زندگی گیا تو جندے 6% نہیں سے کتی بہافا شاہ مردوں میں ادھر ہوگی انہوں نے سلسلے لگے ہیں تین چوچے چیک کیا جائیں سر بالکل میں نے چیک کہا وہاں رابطے توکایا میں مسلسل میں شاہ کو رابطے توکایا اگر میں علمہ چوسی چیزیں کہتے ہیں انشاءاللہ میں اشتراکار بھی کرنے گئے اگر میں علمہ کہے معلوماتی کہے میں گرفت بھی کرنے گئے وقت شفافیت گپ جانے گئے کرپشن خاتمہ گپ کرنے گئے کمیشن کوری خلاف کار کرنے گئے ظاہر اس طرح میں کوشش کرنے گئے کہ اس طرح گرفت بھی اگر چیزیں معلومات سنگت دائیں انشاءاللہ میں اشتراکار کریں ماں بالکل بیروکریسی آ رہا یا ماما سسٹم کے پیسرا چلے تھا ماں بالکل اجازت نہ دیں کہ گستگی دندہ بے باں بر وقت میں کار مکمل بے باں شاف بے باں صفاف بے باں میرٹ سر بے بر وقت مکمل بے باں اس طرح ماشاءاللہ مسلسل کار کرنے گے گیشتر سوال جب